آغا سبحانی نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اپنی خلافت ظاہری کے زمانے میں کوفہ تشریف لائے تو مسجد کوفہ کے پاس انہوں نے بعض فقیروں کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہے تھے۔ واقعاً دل کو چھو جانے والا یہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین نے فقراء کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہے تھے۔ اب عام طور پر ہوتا ہے کہ مثلاً جہاں پر مسجدیں ہوں وہاں پر افراد اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، تو کچھ ہوتے ہیں جو جینون بیگرز ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو پروفیشنل بیگرز۔ ظاہر ہے کہ پروفیشنل بیگرز کو اسلام ڈسکریج کرتا ہے اس پروسیس کو ہی کہ انسان خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی ایکسکیوز، بغیر کسی عذر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کرے کہ وہ فقیر ہے، تو یہ عزت نفس کا سودا ہے، یہ سیلف اسٹیم کو بیچ دینا ہے۔ پروردگار عالم قطعاً انسان کی عزت نفس کی پامالی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے گا۔ تو امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مسجد کوفہ کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اب میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ پہلے تو یہ دیکھا کہ کیا ان کا مسئلہ ہے۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہاتھ بھی سلامت ہیں، پیر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ نہیں پیر بھی سلامت ہیں، کوئی لنگڑے یہ نہیں ہے، لولے یہ نہیں ہے، تو گونگے ہوں گے تو گونگے بھی نہیں ہیں، کاندھے ہوں گے کہ نابینا بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی بہت زیادہ کوئی میل نیوٹریشن کا کوئی مسئلہ ہوگا کہ نہیں، سب ہٹے کٹے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یا علی یہ ہیں رجال الحق۔ اب آپ ذرا دیکھیے، آپ تو یہاں رہتے ہیں تو یہ تو لفظ آپ کے لیے بالکل عام فہم ہے، رجل یعنی مرد، رجال اسی کی جمع، اور رجال الحق ترجمہ ہوگا مردان حق۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہیں مردان حق، یعنی یہ کس کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ علی کے سامنے کہا جا رہا ہے۔ دونوں سند علی کے پاس ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا تھا علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، اور حق کے بارے میں کہا تھا الحق مع علی و علی مع الحق۔ اس علی کے سامنے جو مرد حق ہے اور وہ کہ جس کو پیغمبر نے علم دیا تھا یہ کہہ کر کہ رجل کو علم دوں گا، اس کے سامنے تعارف کن کا کروایا جا رہا ہے؟ جو وہاں پر فقراء بیٹھے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی ایکسکیوز، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، اور ان کی اس عادت قبیح کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اچھا عنوان تراشا گیا اور کہا گیا کہ یا علی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ رجال الحق ہے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو مردان حق کہا جا رہا ہے؟ تو ان میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو رجال الحق کہا گیا؟ تو کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین بات اتنی سی ہے کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اگر کوئی کچھ دے دے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بھیک مانگ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اگر کوئی روٹی دے دے تو کھا لیتے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ ہے، اور اگر روٹی نہ ملے تو یہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا، توکل کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا، رجل کس کو کہتے ہیں وہ مفہوم بھی تبدیل ہو گیا، اور حق کا مفہوم بھی تبدیل ہو گیا۔ جو اس طرح سے اپنی عزت نفس کا سودا کرے وہ رجل ہے، جو اس طرح سے کار باطل انجام دے وہ حق ہے، جو اس طرح سے لوگوں کے اوپر بوجھ بن جائے وہ توکل کر رہا ہے، اور اگر اپنی نااہلی کی وجہ سے کچھ نہ ملے اور نہ کھائے تو وہ صبر کر رہا ہے۔ کیا یہ صبر کا مفہوم تھا؟ کیا یہ توکل کا مفہوم تھا؟ یہی مردانگی تھی اور یہی حق اور حقانیت تھی؟ تو امیر المومنین نے ان سب کو وہاں سے ڈسپرس کر دیا، انہوں نے کہا کوئی یہاں سے ہٹ جاؤ اور یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر خواہ مخواہ بوجھ بنے، کہ اس بات کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس ہاتھ پیر ہے، تمہارے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی معذوری نہیں ہے، تم ہینڈی کیپ نہیں ہو، کرپلڈ نہیں ہو، تو پھر کیوں اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ رکھتے ہو؟ جاؤ بازار کے اندر اپنی روزی کمانے کے لیے کوشش کرو، پھر اگر نہ ملے، پھر اگر کوئی کمی رہ جائے
اور کوئی تمہاری مدد کرے وہ جسٹیفائیڈ ہے، لیکن خواہ اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر رکھنا، پروردگار عالم اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اب اگر وہ شخص جائے بازار کے اندر اور واقعاً مزدوری کرے جو اس کے لائق کام ہے، یعنی کئی مرتبہ ہمارے نوجوان دوست، ظاہر ہے کب یہ سیمینار تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ کہ اگر ہمارے نوجوان دوست اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ جب ہمیں ہمارے مطلب کی نوکری ملے گی تبھی ہم کام کریں گے، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، یہ کوئی اچھی روش نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہو، مگر یاد رکھیے گا کہ بیکار بیٹھنے سے کام کرنا بہتر ہے، چاہے بظاہر آپ کو لگے کہ نہیں یہ میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کام شروع کیجئے اور نوکری ڈھونڈتے رہیے، پروردگار عالم کے سامنے اظہار تو کریں کہ مالک میں رزق حلال کمانے میں سنجیدہ ہوں۔ انسان اپنی سنجیدگی کا اظہار تو کرے، پھر وہ اگر مزدوری کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر ورم آ جائے، چھالے پڑ جائیں، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اسلام کتنا ایلیویٹ کرتا ہے اس شخص کو جو رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے، کہ پیغمبر اکرم نے مزدور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر لیا، کہ جن ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے پیغمبر اکرم نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر لیا، ان ہاتھوں کو بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے پیغمبر اکرم کے، اور فرمانے لگے مرحبا، کیا کہنا ان ہاتھوں کا کہ جنہیں جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ رزق حلال کمانے کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب جی ہاں۔ اب اس میں تقویٰ کہاں آئے گا جو ہماری گفتگو ہے، اصل تقویٰ یہاں پر آئے گا کہ عین ممکن ہے کہ انسان کے لیے رزق کمانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ موجود ہو، اور وہ حرام کے روٹ سے اگر جائے تو بہت جلد اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لے، مگر وہاں پر وہ خوف خدا کی وجہ سے کہ اگرچہ یہ میرے لیے ممکن ہے مگر میرا پروردگار نہیں چاہتا کہ میں اس غلط طریقے سے اپنے رزق کو حاصل کروں، وہ اپنے ہاتھوں کو روک لے، تو یہ تقویٰ ہی کا ایک اور انداز ہے۔ تقویٰ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، نماز تو پڑھے گا ہی، وہ روزہ رکھے، روزہ تو وہ رکھے گا ہی، لیکن یاد رکھیے گا کہ رزق حلال کمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام ذریعہ ہو سکتا ہے انسان اس کو نظر انداز کر دے، صرف اس لیے کہ پروردگار عالم کو یہ روٹ پسند نہیں، پروردگار عالم کو یہ راستہ پسند نہیں۔ اب ایسا اگر وہ کرے گا، رزق حلال کمائے گا، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو جتنی بھی 2 نمبریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا، ناپ تول پورا کرنا پڑے گا۔ اب اگر وہ ناپ تول پورا کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کس طریقے سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر، ایک تو مال حرام یہ ہے نا کہ انسان بیچ ہی شراب رہا ہے، تو اگر شراب کے بارے میں تجارت ہی اس طریقے سے ہوئی تھی کہ بھئی 5 لیٹر بھجوانی ہے، 5 لیٹر پوری بھجوا دی تو بھی حرام ہی رہے گا، وہ کہے کہ ناپ تول تو میں نے پورا کیا ہے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایسے کہ وہ تو اصل پروڈکٹ ہی وہ تھی کہ جس کا بیچنا شریعت کی طرف سے حرام تھا، تو وہ حرام کام تو پوری ایمانداری کے ساتھ بھی کیا جائے تو بھی بے ایمانی ہی کا رہے گا، اس پر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جناب ناپ تول میں تو کوئی کمی نہیں کی، چوروں نے چوریاں کی اور اس کے بعد پھر مال کو ایک جگہ جمع کیا اور ایمانداری کے ساتھ 7-8 چور تھے، سب نے ایمانداری کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ناپ تول میں ہم نے کوئی کمی نہیں، یہ ناپ تول کا تو موقع ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ کام ہی غلط تھا، وہ کام ہی حرام تھا۔ لیکن ایک وہ کام کہ جو ان پرنسپل درست ہے، کوئی دودھ بیچ رہا ہے، کوئی آٹا بیچ رہا ہے، کوئی چاول بیچ رہا ہے، یہ کام درست ہے اپنی جگہ پر، مگر اگر ناپ تول کے اندر کمی کر دے تو پھر آپ یاد رکھیے گا، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ ہود میں پروردگار عالم نے قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ قوم شعیب علیہ السلام شرک کے ساتھ جو ان کا دوسرا بڑا گناہ تھا، یہ کئی اقوام کا تذکرہ قرآن مجید نے اس انداز سے کیا کہ شرک بھی کرتے تھے اور ساتھ میں کوئی ایک عملی گناہ ان کا ہائی لائٹ کیا گیا، جیسے قوم لوط علیہ السلام، وہ آپ جانتے ہیں کہ جنسی انحراف کا شکار تھے، تو ہومو سیکشولیٹی کے اندر نعوذ باللہ من ذالک وہ انوالو تھے، تو شرک بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ عملی گناہ، یہ ان کی زندگی کا نمایاں گناہ تھا، اور بھی گناہ کر رہے ہوں گے مگر اس کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا۔ قوم شعیب علیہ السلام، تو جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو گناہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ شرک کے ساتھ ناپ تول میں کمی، اس کو بیان کیا، اور پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی وہ پیغام بھی قرآن مجید کے اندر محفوظ کیا۔
سورہ ہود کے اندر، اور وہ کیا الفاظ ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ یہ جو تم ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو تو مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارا مال بڑھ جائے۔ بقیت اللہ، جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، یہ اس صورت میں تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یا تو انسان اتنا ویژنری ہو کہ دنیا دار ہونے کے باوجود اس بات کو سمجھے کہ برانڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے ناپ تول میں کمی نقصان دہ، یعنی آپ غور فرمائیے گا، بعض ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں نا کہ جن کا مال آپ اٹھاتے ہیں آنکھ بند کر کے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا مال پورا ہوگا، تو اس نے اپنا برانڈ اسٹیبلش کر لیا، تو کم سے کم اتنا وہ ویژنری تو ہو۔ لیکن اگر اتنا ویژنری بھی نہیں ہے تو پھر آخر کون سی چیز ہے کہ جو اس کو اس غلط کام سے روک سکتی ہے؟ کہ وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بقیت اللہ، جس کو اللہ نے باقی رکھا۔ تو اللہ نے کس کو باقی رکھا؟ جو تم نے حرام کمایا اسے اللہ نے باقی نہیں رکھا، جو تمہارا حلال منافع تھا اسے اللہ نے باقی رکھا۔ جو حرام تم نے بنایا، تمہیں لگتا ہے کہ اس کمائی کے ذریعے سے تمہارا سرمایہ بڑھ گیا، تمہارا مال بڑھ گیا، مگر جو تمہاری نظر میں بڑھ گیا وہ بڑھنے کے باوجود اللہ نے اسے باقی نہیں رکھا۔ تو ممکن ہے کہ کثرت ہو مگر برکت نہیں ہوگی۔